سوچنا چاہیے. اور یہ فلسطین کی سرزمین جہاں وہ پہلے مسلمانوں کا یعنی انبیاء کا مرکز رہا ہے، نبی علیہ السلام کا اسراء اور معراج کا مرکز رہا، اور اسی طرح آپ علیہ السلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں وہ فتح کیا. وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہاں زیارت نصیب فرمائی، وہاں صحابہ کرام پہنچے، وہاں جو نا اسلام کا جنگل لہرایا، اور کافی عرصہ تک 7ویں صدی تک وہاں مسلمانوں کا قبضہ رہا. پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا وہاں جو ہے نا صلیبی جنگ ہوئی، اس کے بعد عیسائیوں نے کچھ قبضہ کیا، پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے پھر اس کو دوبارہ فتح کیا، دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا. ابھی اس آخری صدی میں اب یہود جو غاصب سب سے بزدل ترین قوم، سب سے بدترین قوم، وہ جو ہے نا اب اس پر قبضہ کر رہے ہیں. اب ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ ارض فلسطین اللہ کی سرزمین ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے، اور یہ آخری زمانے میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی پیشن گوئی کی ہے کہ آخری زمانے میں اللہ کی توفیق سے آخری زمانے میں جو حضرت مہدی ظاہر ہوں گے، حضرت مہدی پیدا ہوں گے اور ان کی حکومت ہوگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، وہ سب ارض فلسطین میں نزول ہوگا، وہ مرکز بنے گا. مسلمانوں کا آخری مرکز ارض فلسطین ہے. یہ بھی نبی علیہ السلام نے پیشن گوئی کی ہے. اور یہ بھی آیا ہے بعض روایتوں میں کہ شام جو فلسطین کی جگہ ہے وہ محشر کی زمین بھی یہی ہے، ارض محشر ہے، ارض منشر ہے، اور یہاں حشر نشر بھی یہاں ہوگی. تو یہ زمین بہت ہی عظیم مبارک اور انتہائی بابرکت زمین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں انبیاء کو بسایا. پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کا اسراء و معراج ہوا، اور بعد میں مسلمانوں کا یہی مرکز بنے گا، اور قیامت بھی یہاں برپا ہوگی، محشر بھی یہاں سے زمین کو پھیلایا جائے گا. تو یہ عظیم سرزمین ہے اور یہ مسلمانوں کا سرزمین ہے. اور یہاں آج کل جو آج مسلمانوں کو انتہائی وہ مظلومیت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کے اوپر انتہائی ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کے اوپر یہ انتہائی اہم فریضہ ہے اس وقت کہ ہم مسلمان کی اس ارض فلسطین کے دفاع کریں، مسلمانوں کے دفاع کریں. اور جتنے بھی حکومتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ اپنے طاقت کے حساب سے آگے بڑھیں اور ان کی دفاع کریں. یہ مظلوم لوگ ہیں، انتہائی مظلوم لوگ ہیں. مسلمان ایسے نہیں ہوتے، مشرق میں ہو مغرب میں ہو. اسلام ایک ایسا جو نا عظیم دین ہے، اس کے اندر اتنا محبت ہے، اس کا اتنا مضبوط رشتہ ہے. مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم، مسلمانوں کی مثال ان کے آپس میں رحم کرنے میں، آپس میں محبت کرنے میں، ان کی مثال ایک جسد واحد کی طرح ہے. اذا اشتکى منه عضو، اگر اس کی کسی عضو اگر تکلیف محسوس کرے تو باقی سارے اعضاء بھی اس میں تکلیف محسوس کرتے ہیں. آپ کی انگلی کے اندر اگر اس میں زخم آئے تو آپ کی جو نیند حرام ہو جاتی ہے، سب بیدار ہو جاتے ہیں، سب اس کے جو نا تکلیف کو محسوس کرتے ہیں. اسی طرح ایک مسلمانوں کے کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی مسلمان اگر تکلیف محسوس کر رہے ہو، ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ان کو جو نا دوسرے مسلمانوں کو تکلیف محسوس کرنا یہ ضروری ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے. اس لیے تمام مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اتحاد پیدا کریں اور ان کافروں کے خلاف، یہودیوں کے خلاف، جو کہ سب سے بزدل ترین قوم ہے، سب سے بزدل ترین قوم ہے، لیکن یہ آج اپنی طاقت دکھا رہے ہیں. یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، یہ سب سے ذلیل ترین قوم ہے، سب سے غریب ترین قوم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذلت سے کچھ عرصے کے لیے نکالنے کی ایک صورت یہ بتائی، الا بحبل من اللہ. ہاں اگر یہ مسلمان ہو جائیں، اللہ کی رسی کو پکڑ لے تو وہ ذلت سے نکلیں گے. وحبل من الناس، لوگوں کی طاقت سے. یہ اب بڑے بڑے طاقتوں سے، امریکہ سے معاہدہ کر کے ان کے پشت پناہی میں لڑ رہے ہیں. اگر یہ اکیلا ہو تو سب سے بزدل ترین ہے. ان کے پشت پناہی میں، ان کے معاہدے کی وجہ سے، ان کے پشت پناہی کی وجہ سے یہ کچھ دکھا رہے ہیں. ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، سب سے بزدل ترین قوم، سب سے اسلام کا دشمن یہ یہود ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. اللہ رب العالمین واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ سب سے زیادہ تم دشمنی کرنے والے قوم جو تمہیں ملیں گی وہ کیا ہے؟ یہود ہے. اور اس کے بعد مشرکین ہیں، مشرک لوگ ہیں، کافر ہیں.